بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی آداب الصلاة من آدابها إخراج الرجل كفيه من أذنيه عند التكبير ونظر المصلي إلى موضع سجوده قائما وإلى ظاهر القدم راكعا وإلى أرنبة أنفه ساجدا وإلى حجره جالسا وإلى المنكبين مسلما وتقع الصعال ما استطاع وكظم فمه عند التثاؤب آگے پڑھیں والقیام والقیام حین قیل حی علی الفلاح وشروع الامام مذ قیل قد قامت الصلاة فصل فی کیفیت ترکیب الصلاة اذا اراد الرجل الدخول في الصلاة اخرج کفیہ من کمیہ ثم رفعهما حذاء اذنیہ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ فصل نماز کے آداب کے بیان میں شرح اشارہ کیا ہے۔ من آداب ہا میں جو من ہے اشارہ کیا ہے من تبعیضیہ کے ساتھ اس بات کی طرف کہ مصنف نے نہیں پورے کیے آداب کے افراد کچھ اور بھی ہیں ان کے علاوہ، مثلا ان میں سے اگلی نماز کا انتظار کرنا اور اعتماد پکڑنا گھٹنوں پر اٹھنے کے وقت ایک طریقہ پر، اور بسم اللہ پڑھنی فاتحہ اور سورت کے درمیان ایک طریقہ پر بھی پیچھے یہ سنتوں میں بھی آیا ہے۔ بعض کے نزدیک یہ مستحب بھی ہیں، گھٹنوں پر رکھ کر اٹھنا سنتوں میں بھی ہے، یہ کا ایک طریقہ پر بھی، بعض کے نزدیک یہ مستحب ہے۔ اور قرات والے مفصل اس پر جو گزر گئی ہے وہ سنتوں میں بھی ہے، مستحب بھی ہے۔ اور پڑھنا فاتحہ کا اخیرتین میں بنا کرتے ہوئے اس پر کہ فاتحہ پڑھنی افضل ہے، اور اشارہ کرنا تشہد میں یہ سنتوں میں بھی آ گئے ہیں، لیکن کہا کہ بعض کے نزدیک یہ مستحبات میں داخل ہے، اس لیے ان کا بنا کرتے ہوئے اس پر جو عینی میں ہے تحفہ سے۔ اور بھی ہیں کہ اپنا برتن پانی کا پہلے تیار رکھنا تک اگلی نماز کے وضو کے لیے یہ بھی مستحب ہے، اور اس کا لوٹا مٹی کا ہو یہ بھی مستحب ہے۔ اچھا جی، موشی لکھا من آدابہا نماز کے آداب سے ہے اگلی گل۔ الادب، ادب کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے کہ کیا اس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ یا دو مرتبہ اور نئی مواظبت فرمائی اس پر، اس کو ادب کہتے ہیں۔ جیسا کہ تسبیحات کی زیادتی رکوع اور سجدے میں اور زیادہ کرنا قرات مسنونہ پر، اور تحقیق ادب مشروع کیا گیا ہے سنت کے اکمال کے لیے۔ شرح جی، الادب ما فعلہ الرسول، لغت میں ادب کہتے ہیں ایسا ملکہ جو بچائے اس شخص کو کہ قائم ہے یہ ملکہ اس شخص کے ساتھ، کس سے بچائے؟ ان کاموں سے بچائے جو کام اس کو عیب ناک کرتے ہیں۔ ہر ایسا کم جیڑا بندے نو بےزتی کرا دے گل وچ فعل وچ، اس کام کولوں بچنے دی جیڑی قوت اللہ تعالیٰ دیندا ہے ان دا نام ادب ہے، ان دا نام تے عرف وچ بھی آندے نے فلانے بڑا ادب والا بندہ ہے جی، ہیں یہ ہے نا، ابے دے سامنے کہ یہ ویکھن والا سے بڑا گستاخ ہے جی، ابا جی فرق پہ گیا نا، یہ کہ یہ ایسا ملکہ ہے کہ جو کام بےزتی کرانے والے ہیں
وہ ملکہ ان کاموں سے بندے کو بچاتا ہے. سبحان اللہ. یا ادب وہ حسن اخلاق ہے اور فعل مکارم ہے اچھے کام. اچھا، بابا فرماتے ہیں کہ یہ جو علوم عربیہ ہیں نا، صرف، نحو، بلاغت، ان کو بھی علم ادب کہتے ہیں، جس میں اب خاص کر کے یہ مفید الطالبین پڑھی ہے، نفحۃ العرب پڑھی ہے، آگے جو کتابیں آ رہی اس لین میں اطلاق ادب کا علوم عربیہ پر، یہ اطلاق مولد ہے، نیا اطلاق ہے، پیدا ہوا ہے اسلام میں. یعنی یہ پرانا لفظ نہیں ہے، چونکہ یہ علم بعد میں تیار ہوئے تو ان علموں پر یہ لفظ بولا گیا تو ظاہر پھر نیا ہوا نا. اچھا جی، اس کا باب آدو با کارو ما اسم فاعل آدبن ضاربن کی طرح ہے. ادیب بھی آتا ہے، ادیب. ساڈے کول ادیب بولا جاتا ہے جڑا بھی لکھنے وچ بھی اردو شردو چنگی لکھ لو، باقی عام معنی ہے اس کا جی. اچھا جی، او نا مرتن او مرتین و مثلہ المندوب، اور مثل اس کے مندوب ہے ایک واری یا دو واری. تے مستحب کیڑا ہوندا ہے؟ بہرحال مستحب وہ ہے کہ کیا ہو سرکار نے اس کو ایک مرتبہ اور چھوڑا ہو دوسری مرتبہ. اور یہ وہ فرق ہے جس پر اہل فروع ہیں یعنی مجتہدین، اور اولا وہ ہے جس پر اصولیون ہیں کہ مستحب اور مندوب کے درمیان فرق کوئی نہیں ہے. مندوب اور مستحب ایک چیز ہے. سنیں جی گل کہ جس کو سرکار نے کبھی کبھار کیا ہو، جی بھئی کبھی کیا ہو کبھی چھوڑا ہو، اس کو مندوب بھی کہہ دیتے ہیں اور مستحب بھی کہہ دیتے ہیں. کثرت کے ساتھ کیا ہو، ایک آدھ مرتبہ چھوڑا ہو، وہ سنت موقدہ بن جاتی، اور مواظبت پائی جائے تو وہ واجب ہو جاتا ہے. جی نص قطعی سے ثابت ہو تو وہ فرض ہو جاتا ہے. اچھا جی، یہ جو مندوب ہے اور ترک مندوب اور مستحب کا نہیں واجب کرتا کس کو؟ نہ اتاب کو. اس تے نہ اسات تے نہ اتاب. جی تو پھر سانوں بھی اس بارے ہاتھ ہولا رکھنا چاہیے. تبلیغ کرنی ہور چیز ہے، گرفت کرنی ہور چیز ہے. کہ مستحب تے گالاں کٹ دینیاں، پھیٹی چاڑ دینی، جدو شریعت اس تے نہ اللہ دے پاسوں اتاب تے نہ اسات ہے، تو پھر سانوں بھی سمجھے نا جی. اگر کیتا ہے تو مطلب ہے بس یہ اپنے آپ نو اگے سمجھ رہے ہیں جی. سمجھانا بھی ہمیشہ عادت نہ بناؤ، یہ کام چنگا نہیں. وہ جڑا مستحبات دی دیوار ہے وہ مضبوط رہی تو سارا رہے گا، وہ گل وکھری ہے. لیکن اگر کسی کو مستحب رہ گیا تو انہوں پھینٹا لا دو، یہ مطلب خیر. لیکن کرنا اس کا افضل ہے، مستحب کا کرنا افضل ہے، کیونکہ ثواب ہے. کی ثواب ہے. جیسا کہ در میں وقت شوریا لیکمال سنت، وہ گل دوران لگے جے کہ مستحب مشروع ہے سنت کے اکمال کے لیے، سنت مشروع ہے واجب کے اکمال کے لیے، واجب مشروع ہے فرض کے اکمال کے لیے. اور تقدم معافی، اور گزر گیا وہ جو اس میں ہے وہ 4 دیواراں دسی سن. اچھا جی، واپس پس ان میں سے، ان آداب میں سے نکالنا رجل کا اپنے دونوں ہتھیلیوں کو اپنی آستینوں سے تکبیر للاحرام کے وقت. آستینہ بھی ایک قمیض وڈی ہے ان دی لمبی مثال، ساڑھے تو بٹن بند نے نا تے تو ہاتھ باہر نکلے نے. مطلب اگر کوئی لمبی قمیض ہے تو پھر قمیض پیچھے کر کے ہاتھ باہر کٹ کے تکبیر کہنی، ہاتھ ننگے ہون. ایک ہی ہے مستحب ہے، مستحب ہے جی. کیوں؟ باوجہ قریب ہونے اس کیفیت کے عاجزی سے، مگر باوجہ ضرورت کے. اگر ضرورت ہوئے تو پھر ہاتھ نہ بھی باہر کڈے. جیسا کہ سردی، ساڈی سردی نہیں بے باہر ہے تے برف دیا پہاڑا ہے جو اتنے لگا پھردا ہے، اتنے نماز پڑھنی وہ مراد ہے. جڑی سخت بھی سردی ہے ایتھے نہیں ایڈی.
اچھا عورت سطر کرے اپنے کفین کا، وہ اپنی ہتھیلیاں کجے واسطے بچنے کے اس کی کلائیوں کے کھلنے سے، اور اسی عورت کی مثل ہے خنسا، چونکہ اس کا فیصلہ ہمارے نزدیک نہیں ہے عورت ہے کہ مرد ہے، وہ تو اللہ جانتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں وہ کیا ہے، جو ہوگا قیامت کو اس کا اظہار ہو جائے گا، لیکن ہمارے یہاں چونکہ فیصلہ نہیں ہے، اس لیے یہ بھی ایک ہمارے لیے مسئلہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ شریعت جس طرح کہتی ہے اس طرح برتاؤ کریں جی۔ بَمِثْلُهَا الْخُنْسَا، اور مثل اس کے ہے خنسا، اور وہ کہنا لِلْإِحْرَامِ کی شے، للإحرام، اس میں خبر اشعار ہے، خبر دینی ہے اس بات کی کہ نہیں مندوب اس سے یہ احرام کی حالت کے غیر میں بے تکبیر اولا تو علاوہ اگر ہاتھ ننگے نہیں اتنے قمیض آئی تو حرج کوئی نہیں، لیکن اولا یہ ہے کہ ہتھیلیاں دونوں نکالے، سارے اعمال میں نماز میں ہتھیلیاں ننگی رہیں۔ اچھا جی، او حضرن ان کشف، ذراعی، کیونکہ اس کی کلائیاں جو ہیں صحیح ہے کہ وہ کیا ہے، عورت ہے، اور یہ حرہ کے بارے میں، کس کے بارے میں؟ کے بارے میں، نہ کہ لونڈی کے بارے میں۔ اچھا جی، اور مسلی نظر کتنے رکھے نماز وچ؟ مستحب اور آداب سے ہے نظر کرنا مسلی کا، برابر ہے کہ رجل ہو یا عورت ہو، نظر کرنا مسلی کا اپنے سجدے کی جگہ کی طرف دراہا لے کے کھڑا ہے، جب کھڑا ہو تو کدھر دیکھے؟ دیکھیں جگہ کا، حفظاً لہو عن النظر، حفاظت کرنے کے لیے نظر سے اس شے کی طرف جو مشغول کر دے اس کو خشوع سے، نظر ٹکائی رکھو نا تو توجہ جمی رہندی ہے جی، تجربہ کر لو۔ قائمن، اگرچہ قائم حکمن ہو، جیسا کہ بیٹھ کر نماز پڑھ تب بھی کدھر دیکھیں؟ اچھا جی، اور نظر کرنا مسلی کا قدم کی پشت کی طرف ظاہر، کنڈ اتے راہ کے اندر حالے کے رکوع کرنے والا ہو، اے ان تاں نظر قدمہ تے رہندی جے 4 انگلاں دا فاصلہ ہوئے، تے جے ایک چلا جائے ایدے جڑا نا جاپان نو تے ایک چلا جائے ایدے انگلینڈ نو پیر تے پھر نہیں نظر دوواں تے، پھر کدے ایدے ویکھو کدے ایدے ویکھو جی، 4 انگلاں ہون تے پیر بھی سیدھے ہون تے پھر جی، اور نظر کرے اپنے ناک کے ارنے باش، ارنے با کی طرف سجدہ کرتے ہوئے، اور اپنی جھولی کی طرف بیٹھے ہوئے، جب قاعدہ کرے تو کدھر دیکھے؟ جھولی کی طرف دیکھے۔ 4 حالتیں آ گئی، 4 ہی حالتیں، قیام، رکوع، سجدہ، اور تو کوئی نہیں، تو چمن دا وکھرا وکھرا مستحب آ گیا۔ کوئی بندہ کہ جی مستحب دے خلاف حرج کو نہیں، عرض ہے بھی دوجے پاسے نظر کرے چس ہوندی ہے، یہ تیرے رد کی ہوندا ہے، نالے ثواب نالے توجہ سدھی۔ اچھا جی، لحاظ کرتے ہوئے، یہ جو ہے نا بھی نظر ادھر رکھنی ہے ادب کے ساتھ، اور حدیث پڑھی سربے نوویچ نو پہلی، لحاظ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا کہ اعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، عبادت کر تو اللہ تعالیٰ کی گویا کہ تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، پس اگر تو اس مقام پر نہیں ہے تو فإنہ یراک، یقیناً وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو لہٰذا ادبن کی ادبن نظرہ جتھے دسی اتھے رکھو بھئی، پس نہ مشتغل ہو اللہ کے سوا کے ساتھ، توجہ ساری، اور آداب سے ہے نظر کرنا مسلی کا دونوں شانوں کی طرف سلام پھیرتے ہوئے، جس نے سجے کھبے سلام پھیرنا کی کرنا ہے، سجا موڈا پھر کھبا موڈا،
وَإِذَا كَانَ بصیرن لکھن تھوڑے کو جی وہ تھلے آندے نے ذکر کر کے تو مراد نبینہ ہے جی. اور جب ہو نبینہ کیا ہو یا اندھیرے میں ہو تو پس لحاظ کرے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا. کس کا؟ کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے تو میں طریقے سے کھڑا ہو جاؤں گی. تیرے کو یہ لفظ ہے بصیر دا مطلب ہے بھی جنہوں دل دی بصارت ہے. بظاہر کوئی نہیں تے دل دی بصارت ہے مراد نبینہ بھی بظاہر او دونوں نبینے دی بجائے بصیر آکھ دیتا ہے. ادھر دیکھو او الا ظاہر القدم نظر آ رہے ہیں. یہ بات نہیں حاصل ہوتی مصلی قائدن میں جو بیٹھ کر رکوع کر رہے ہیں نا وہ نہیں دیکھ سکتا. پھر وہ دونوں گوڈے نے نا انہاں دے وچکار ویکھے گویا کہ پیراں ول ویکھ رہے. سمجھ آ گئی جی. بہ کے نماز پڑھے تو رکوع کرن لگے گوڈے درمیان ویکھے. جے گوڈے نیڑے ہون نا وکھرے وکھرے ملک چ نہ بھیجے ہون تو پھر گوڈیاں اتنے ویکھے. وَإِلَىٰ حِجْرِهِ حجر کیا ہوتا ہے؟ ہوا ما بین یدیک من الثوب وہ جو تیرے سامنے ہے کپڑا تیری چولی جیسا کہ قاموس میں. اور یہی مراد ہے یہاں. اور کرے یہی کام نظر اتھے ہی رکھے اگرچہ ہو مشاہدہ کرنے والا کعبے کا مذہب پر بھی اتھے قبلے نو نہ ویکھے نماز وچ. جڑا طریقہ ادب دا یہی ہے انجی کرے جی. سنے ہی کاننا کا ترا ہو آندے نہیں دیکھو کیونکہ غلام جب دیکھے اپنے مالک کو تو اچھا کرتا ہے اس کی اطاعت کو. اچھا کرتا ہے اطاعت کو. اور چلے استاد تانوں ویندا ہوے کسی کام لایا ہوے یا مرشد کول تسی کام کردے ہو یا سکول جلے پڑھدے رہے کوئی ٹیچر آ کے بیٹا یہ کام کرو میں ادھر کھڑا دیکھ رہا ہوں تو بندہ بڑی دھیان نال کردا ہے. فرق ہوندا ہے بڑی دھیان تے اللہ تعالیٰ ہر وقت سن دھیان کر لو. تو فإن العبد اذا رأى سيده احسن طاعته فإن لم تكن تراه پس اگر تو نہیں دیکھ رہا اللہ کو مراد سے رویت مانوی ہے. کیا رویت مانوی بے انج تو مگن ہو جا گویا کہ تو دیدار کر رہے ہیں. پس نہ یعنی پس نہ غافل ہو تو اس کی عبادت سے کیونکہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. لہذا دھیان نال پڑھ. افادہ سعد فی شرح الاربعین وَإِذَا كَانَ بَصِيرًا اے اعمیٰ وہ ضد کا نام بولنا ہے اس کی ضد پر. ٹھیک ہے. فَيُلَاحِظُ عَظْمَةَ اللَّهِ اندنے اولا ہے جسی اس طرح کہندے فَيَكْفِيهِ مُلَاحَظَةُ الْعَظْمَةِ پس کافی ہے اس کو عظمت کا لحاظ کرنا. وگرنہ عظمت تو ملاحظہ ہے ہر مصلی کے لیے. اکھاں ہون تے پاویں نہ ہون اللہ دی عظمت دا سارے لحاظ کرنا ہے. ایتھے اسی بھی جے کر نبینہ ہے یا بالکل اندھیرا ہے تو اب اللہ کی عظمت کا لحاظ اس کو کافی ہے. جے کر چاننا ہے تے اکھاں بھی ہیں تے پھر تے اے نظام ایتھے ویکھے ایتھے ہنیرا ہے یا اکھاں نہیں تو پھر اس کو اللہ کی عظمت کا لحاظ کرنا کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں یہ کافی ہے. اچھا جی. اور آداب سے ہے روکنا کھانسی کو جتنی طاقت رکھے. کھانسی آ رہی تھی جتنی طاقت ہی انہوں واسطے بچنے کے مفسد سے. کس سے؟ کیونکہ کھانسی جب ہو بغیر ضرورت کے تو یفسد دو. اسی طرح ڈکاروں سے بھی بچے جو ڈکار اس طرح ان سے بھی بچے. اور دفع سوال مستطاع کی یعنی مدت استطاعت جنی طاقت ہے نا کھانسی نو کی کرے. مسئلہ سمجھو. بہرحال جب حاصل ہو مصلی کے لیے اس روکنے سے ضرر
بھی ڈکیندی نہیں، جس لئے کھنگ لگی ہو تو ڈکیندی نہیں، وہ سانگ پتہ نہیں کی بلا ہوندی، مجبور کردہ کھنگن دے جی۔ یا مشغول ہو جائے اس کا دل اس کے دفع کرنے کے ساتھ، ادھی توجہ ساری چلی گئی ہے، تو پس اولا کھانسی کا عدم دفع ہے، ہون نہ ڈکے جاندی رہے جی۔ جیسا کہ کھنگورا مارنا جس کی طرف محتاجی ہے بلغم کے دفع کے لیے جو منع کر رہی ہے اس کو قرات سے، یا منع کر رہی ہے اونچی آواز سے حالانکہ وہ امام ہے۔ ذکرہ البرہان حلبی۔ اچھا جی، سؤال بالضم میں کیے جیسا کہ وہ قیاس ہیں اسماء الادوا میں، یہ بیماریاں دے نام جڑے اس وزن تے نے نا جی، وہ سارے فعال دے وزن تے ہوندے نے۔ کن دے وزن تے؟ فعال دے وزن۔ جو سا ان سوال ان، ایک کھنگ ہے کی شے، حرکت ہے، دفع کرتی ہے، اس کے ساتھ طبیعت کس کو دفع کرتی ہے؟ تکلیف کو، جو پھیپھڑوں سے اٹھتی ہے اور اعضاء سے، وہ جو متصل ہے پھیپھڑوں کے ساتھ۔ ریا پھیپھڑے، یہ پھیپھڑے والے پاس ایک حرکت ہے، وہ ایسی حرکت ہے جلے ہوندی ہے تو وہ بندہ منہ ڈکے بھی تو نکل جاندی ہے، سمجھے پہ جی؟ بھی دسیں بھی کھانسی ہے کی چیز، پھیپھڑے والے پاس ایک اندر حرکت ہوندی ہے، وہ کھانسی ہے جی۔ اچھا جی، وہ یفسدو کی اتائیں کہ جب کہ حاصل ہو جائے اس کے ساتھ حروف، کھنگ نال حرف، کھنگ دی ضرورت نہیں تو کھنگیا تے بچ حروف بن گئے نے، تو ہن کی ہے یہ اس لکھا ومثلہ الجساء، اسی طرح ڈکار مارا تو ڈکار بچ حرف بن دے گئے نے، تے اے مطلب جی۔ واپس چلو۔ اور ادب سے ہے بند کرنا اپنے منہ کو اباسی کے وقت، جس اباسی آوے تو کی کرے؟ پس اگر نہ قدرت رکھے تو بند کرے منہ کو اپنے ہاتھ کے ساتھ یا اپنی، کم از کم منہ بند کرے، کھلا نہ رہن دے۔ میں سنے ہی با وجہ قول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دھیان کرے جب کہ تصاوب نماز میں شیطان کی طرف سے ہے۔ کس کی طرف سے؟ شیطان کی طرف سے۔ پس جب اباسی ہے تمہارے کسی ایک کو تو پس چاہیے کہ روکے جتنی طاقت رکھتا ہے، روکے طاقت رکھتا ہے۔ توجہ جی، قزم و فمے ہی عند التصاوب، یعنی روکنا اباسی کو، اور وصدہ، اور بند کرنا اس کو، اگرچہ اپنے ہونٹوں کو پکڑنے کے ساتھ ہو، دانتوں کے ساتھ انج کر کے باسی ڈکی۔ پس اگر ممکن ہو اس کو اپنے ہونٹوں کے ساتھ، ہونٹوں کو پکڑنا اپنے دانتوں کے ساتھ، انج کر کے باسی ڈکی سکتی سی، پس نہیں کیا اس نے، اور ڈھکا اس نے منہ کو اپنے ہاتھ کے ساتھ یا اپنی آستین کے ساتھ، مکروہ کر دیتا سنیا جی، بغیر ضرورت کیتا ہے نا، انج کر کے ڈکی سکتی سی، ہاتھ اگے رکھیا یا انج کیتا۔ ایک ہی ہے قضا عن الامام رحمہ اللہ خلاصہ، تصاوب ہے کی شے کھل جانا منہ کا ہوا کے ساتھ جی، جو نکلتی ہے کدھر سے؟ باوجہ مرض کے امراض میں سے جی، پیدا ہوتی ہے معدہ میں، پس وہ واجب کرتی ہے نباسیوں کو۔ یہ مرض ہے جڑی سانو لگ گئی ہے۔ اور کہا ہے ابن درستوی نے، کس نے؟ درستوی نے شرح الفصیح میں، کہ اباسی کی شیب ہے، وہ ہے پہنچتی ہے انسان کو سستی کے وقت۔ کس کے وقت؟ اور نعاس کے وقت، اون کے وقت، اور ہم کے وقت جی، من فتح الفم، منہ کے کھلنے سے
اور انگڑائی لینے سے، یہ ہوندی شے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام محفوظ ہیں اس سے جمیعاً۔ جی شرح شمائل ابن حجر دی اندے وچ گل لکھی، سارے انبیاء محفوظ، انبیاء سستیاں کولو محفوظ نے۔ اے جڑے پچین ابن درستوے ابو محمد عبداللہ بن جعفر بن درستوے، اچھا جی فسوی، انہوں نے مبرد کے پاس پڑھی الکتاب جڑی سی بید مشہور ہے، وبارے وکان نزارن، اچھا جی ہور بھی کتاباں لکھیاں نے۔ 347 وچ اے جڑا ہے نا فوت ہے بابا کیڑا ابن درست ہے۔ اچھا جی او فل یکزم مستطاع، جی لے یرد علیہ، تاکہ رد کرے اس پر اس کے قصد کو۔ بے مطلب ہے کہ بیڑنا کی کرے باسی نو، جنی ہمت نو نہ کی کرے روکے اس کو جی۔ اور وارد ہے یہ بات کہ شیطان ہنستا ہے ابن آدم سے جب وہ کیا کرتا ہے، وہ باسی لیتا ہے۔ تھلے لمبی حدیث لکھی آخرہ جو ترمذی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت چند دن پہلے سنائیے، اور ریاض الصالحین میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اباسی اتاس چھینک اللہ کی طرف سے ہے، اباسی شیطان کی طرف سے ہے۔ پس جب اباسی ہے تمہارے کسی ایک کو تو چاہیے کہ رکھے اپنا ہاتھ اپنے منہ پر، سونے فرمایا، اور جب بندہ کہتا ہے نا اباسی میں آ کر دے نا بندے، تو پس بے شک شیطان ہنستا ہے اس کے منہ سے، شیطان منہ وچ وڑ کے دسدا ہے بھی کیویں دی عجیب جا منہ کھلا ہے تے عجیب بنے پے نہیں۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے چھینک کو اور ناپسند کرتا ہے اباسی کو۔ تو فرمایا کہ جب کہتا ہے مرد آ جب اباسی لیتا ہے تو شیطان ہنستا ہے اس کے منہ میں۔ 5-6 کتاباں دا حوالہ جی۔ اور مسئلہ جی اتیان کرے جب بھائی مسئلہ ہے جی، اور آداب سے ہے، اور آداب سے ہے کھڑا ہونا، یعنی کھڑا ہونا قوم کا اور امام کا جب کہ ہو امام حاضر بقرب المحراب، اتھے پہلو حاضر ہے۔ کھڑا ہونا کس وقت، جس وقت کہا جائے، یعنی ایک مقیم کون، کہنے والا، اقامت کہنے والے کے قول کے وقت کیڑا قول، حی علی الصلاۃ، جس لئے اے آکھے نا تو پہلو بیٹھے رہن تے اس وقت سارے، یہ فرض ہے، پکی گل ہے، چلو ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ مقیم اقامت والا حکم دیا گیا ہے اسی کے ساتھ، وہ بندہ پس اجابت کی جائے، گویا کہ وہ ضمناً حکم کر رہے بھی کامیابی والا ہو گوٹھ ببون۔ پس اگر نہ ہو امام حاضر جس لئے تکبیر شروع تھی امام نے پڑھوں ہونا ہے، پھر کھڑی ہو ہر صف کے پہنچے اس تک امام، اظہر میں یہی ہے۔ حضرت آنل پڑھ لو پائیو، حی علی الفلاح کی، حی علی الفلاح، اس وقت اٹھن۔ اور فرمایا حسن و ظفر رضی اللہ عنہما نے حی علی الصلاح کے وقت اٹھن، جیسا کہ ثقب الانہر میں ہے ان ابن کمال نسبت کرنے والے ذخیرہ کی طرف، لِأَنَّهُ أُمِرَ بِهِ فَيُجَابُ، اس لیے کہ مقیم امر کر رہا ہے قیام کا، اپنے قول حی علی الصلاح کے ضمن میں وہ گویا امر کر رہا ہے، کیونکہ مراد ان کی فلاح سے جڑے بیٹھے نے کیڑی شے جو مطلوب ہے ان سے اس وقت کیڑی شے مطلوب ہے سمجھ بیٹھے تے نماز ہی ہے کہ لہٰذا پس جلدی کرے نماز کی طرف بندہ اٹھ کر بھی شروع کر دے۔ توجہ کرے جی، یقوم کل صف، بعض کی عبارت میں ہے پس جب بھی گزر جائے امام صف سے تو کھڑی ہو جائے وہ صف،
اور اگر داخل ہو امام ان کی اگلی جانب سے محراب والے پاسے ہوں تو سارے کھڑے ہو جائیں جب دیکھیں کس کو؟ امام کو۔ اچھا جی مسئلہ سنو، اور جب شروع ہو مؤذن کس میں؟ اور داخل ہوا مولوی ارسلان مسجد میں تو پس بے شک مولوی ارسلان وہیں بیٹھ جائے اور نہ انتظار کرے کس کا؟ کھڑے ہو کر انتظار، کیونکہ یہ کام مکروہ ہے، یہ کام اللہ 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 کما فی المزمرات کوستانی، اور سمجھی جڑا بندہ باہروں آیا وہ کھلوے نہ بہ جائے، اور سمجھی گئی ایسے کھڑے ہونے کی کراہت ابتداء اقامت شروع تو بندہ کھلو گیا یہ کی ہے اور لوگ اس سے غافل ہیں۔ انہوں جو بیان کرنا ہے نا تو مستحب بیان کرنا ہے جی، یوں کہنا ہے مستحب یہ ہے کہ جب امام یہاں پہنچے تو بندہ پھر کھڑا ہو، اور ادب سے ہے ایک گل سمجھ آ گئی جی کہ تکبیر بہ کے سنیں حی علی الفلاح تے کھڑا ہو گئے، دو بابے فرمایا حی علی الصلاۃ تے کھڑا ہو جائے جی ایشا بس۔ اور مستحب سے ہے ادب سے ہے شروع ہونا امام کا اپنے احرام کی طرف، یعنی اللہ اکبر کہنا جس وقت کہا جائے، یعنی اقامت والے کے قول کے وقت قد قامت الصلاۃ اتنے پہنچے نا تے طرفین فرماندے نے کہ امام اللہ اکبر کہنا بولنا کر دے وے مستحب تے ہے وے، لیکن بھی امام اس وقت کی کرے اللہ اکبر۔ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے شروع کرے جب فارغ ہو جائے کون؟ اقامت سے۔ پس اگر مؤخر کیا حتیٰ کہ فارغ ہو گیا اقامت سے تو کوئی حرج نہیں، ان سب کے قول میں حرج کوئی نہیں ہے، لیکن بھی طرفین فرماندے نے مستحب ہے کہ کس وقت؟ تو بہرحال مستحب ہے کہ اس وقت امام۔ اچھا جی قول مصنف کا اذا فارغ من الاقامت، یعنی جو ہی فارغ ہو بغیر فاصلے کے، کن ذکر عند ابی یوسف رحمہ اللہ، اور اسی کے ساتھ قول کیا ائمہ ثلاثہ نے بھی بھائی جو ہی تکبیر پوری ہوئے تو فٹو فٹ کی آکے، اور یہ عادل المذاہب شر الجمع وہو الاصح کوستانی الخلاصہ وہو الحق، دیر نہ کرے، دیر نہ کرے، فٹو فٹ نال جڑ جائے۔ اور اگر فاصلہ کیا دونوں کے درمیان اقامت اور نماز کے درمیان تو کیا لٹائی جائے؟ بیچ اگر وقفہ ہو گیا تو کیا اقامت دوبارہ پڑھی جائے؟ قال فی الکنیہ، اور سنیا جائے کنیہ میں یہ مسئلہ لکھا ہے اگر سنتیں پڑھیں، اگر پڑھی سنتیں اقامت کے بعد، اقامت کہہ کے تو کی پڑھیاں؟ یا حاضر ہو امام بعد اس کے کچھ دیر کو، یا امام جڑا سی نا جی تکبیر تو وقفے تو بعد آیا کتنے مصلے تھے تو لا یعیدھا، تکبیر کا اعادہ نہ کرے، تکبیر کا نہ اعادہ کرے اس کا، مثل اسی کے ہے بزازیہ میں جیسا کہ منح میں۔ اب اس پر دلیل سنیں جتوں مسئلہ نکلیا باوجہ اس حدیث کے جو بخاری شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں کہ نماز کی اقامت کہی گئی، نماز کی اقیمت الصلاۃ، پس سامنے سرکار کروں تشریف لا رہے، فعارضا، پس سامنے آ گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک رجل نے اتنے سرکار کروں تشریف لے آ رہے سن سامنے ہو گیا، پس روک لیا اس نے سرکار کو بعد اس کے کہ اقیمت الصلاۃ جی، اور ہشام نے زیادہ کیا اپنی روایت میں، اور راوی نے اتے حتیٰ کہ اونگ آنے لگی بعض قوم کو، کن کو؟ کھڑے کھڑے اونگ آنے لگ پہ،
ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਰੋਕੀ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਭਾਨ ਇਹ اخلاق محمدی ہے یہ اخلاق محمدی ہے وہ کوئی نہیں اس وجہ تو اگر لیٹ ہو جائے تو تکبیر نہیں دہرانی تو لہذا کہتے تسی بھی جلے اگلی زندگی خیر ہوئے کوشش کرو تو تسی مسلح تے آ رہے ہو تکبیر ہو گئی ہے تنوں کسی بندے نے کہا جی ایک میری گل سن جائے بڑی مجبوری ہے تو کدے کھلو کے سن لئیے نا تکبیر بھی نہیں لٹانی تو اے مجرم اعظم بھی نہیں ہویا قال شمنی جنہیں ضبطے لکھ دینے اس میں رد ہے اس پر جس نے کہا کہ جب کہے مؤذن قد قامت الصلاۃ تو واجب ہے امام پر تکبیر احرام جنہیں ایک گلا کھوڑا رد کیتا ہے واجب نہیں ہے واجب نہیں ہے اچھا جی اور اس میں دلیل ہے اس پر کہ اقامت کا اتصال شروع فی الصلاۃ کے ساتھ نہیں ہے من اقید سنن سے پکی سنت مؤکدہ بھئی اقامت شروع فی الصلاۃ کٹھے ہون یہ ان میں سے نہیں ہے کیونکہ اس کا خلاف پایا گیا ہے اور محض وہ نماز کے مستحبات سے ہے جیسا کہ ذکر کیا اس کو عینی وغیرہ نے بخاری کے شارحین سے انہیں کسی امام نے سمجھانا ہو تو جی ہے عمل مستحب ہے لیکن تسی امام مستحب تے عمل کرنا چنگا کام ہے تکبیر ہو جائے نا تو پہلے نیت حاضر کر لیا کرو تو فوراً اللہ اکبر کر دیا کرو فرض نہیں واجب نہیں سنت موقدہ نہیں مستحب ہے لیکن ہمیشہ مستحب چھڑنا چنگا نہیں انج کر کے سمجھانا ہے اسی سمجھاندے بھی طور تو نہ بول صاحب کمال تجھے دیر کر دیں فوراً تکبیر آکھی دیئے ہوں یہ نہیں پتہ لگا بھی اس مسئلے دی حیثیت کی ہے یہ دستے ہی نہیں اسی چارے جڑے مسئلے نے چارے فرض واجب سنت مستحب دسن لگے فرق نہیں سر فلو اخرا کی خلاف استحباب میں ہے طرفین کے اندر مستحب قد قامت الصلاۃ جلے پورا ہو جائے نا اللہ اکبر کہہ دے امام ابو یوسف فرماندے نے امام فارغ ہوئے تو پھر کبھی سنے ہی کما فی السراج واللہ سبحانہ وتعالی عالم اور آپ دیکھو نا لکھا ہے کہ اسے رد کیا جنہوں نے یہ قول کیا واجب کا آخری بھی تو کسی کتاب جو لکھا ہے نا جی اگر وہی کتاب کسی کو ہوئے کوئی نہ تو اس تو ساری عمر ہی پکانا ہے کیڑا او قد قامت الصلاۃ تے امام تے واجب ہے کہ اللہ اکبر کہے کہ نہیں پکانا اللہ پلا کر جے اللہ پلا کر فصل نماز ہو گیا پورا کہ نہیں فصل نماز کے افعال کی ترکیب کی کیفیت میں سنیں ہون یہ ساری دہراؤنی عرش ہے ساری وچے فرض وچے مقدہ وچے مستحب یہ سارے طریقے نال دہراؤنے اللہ اکبر کر کے سلام پھیرن تک ابتدا سے انتہا تک بغیر بیان کرنے ان کے اوصاف کے کیونکہ اوصاف پیچھے ہم نے ہر ایک کے بیان کر دیے علامہ طہطاوی نال دس دے رہن گے جی جب ارادہ کرے رجل جب دخول فی الصلاۃ کا جون سی بھی نماز ہو تو کیا کرے پہلا کم نکالے اپنی ہتھیلیوں کو اپنی آستینوں سے برخلاف عورت کے اور برخلاف ضرورت کی حالت کا ہوں مسئلہ گزرے جیسا کہ ہم نے اس کو پیچھے بیان کر دیا پھر اٹھائے کڈے بار پھر اٹھائے ان دونوں کو اپنے کانوں کے برابر اپنے کانوں کے برابر حتیٰ کہ محاذی کرے اپنے ابہامین کو اپنے دونوں کانوں کے شہمتیں ان کے محاذی کرے محاذی اور بنائے اپنی ہتھیلیوں کا باطن کدھر اور نہ کھلا کرے اپنی انگلیوں کو نہ پیچھے اپنی حالت رہن دے بھی اور جب ہوش کے ساتھ عذر ہاتھ اٹھ دے نہیں کمزور نے تو اٹھائے بے قدر الامکان
عورت حرہ ہاتھ اٹھائے اپنے کاندھوں کے برابر، اور لونڈی مثل رجل کے ہے ہاتھ اٹھانے میں، جیسا کہ یہ پہلے مسئلہ گزر گیا ہے۔ واپس آ جو مراد افعال صلاۃ سے وہ ہے جو شامل ہے کن کو؟ افعال آکھے نا، اور نماز دو چیزاں دا نام ہے، کچھ پڑھنا ہے کچھ کرنا ہے، یہ سارے نو شامل ہے، اقوال افعال سارے۔ فصل کی نواندے نے، فصل لغتاً وہ شے جو دو چیزوں کے درمیان رکاوٹ ہوتی ہے، اور اصطلاح میں فصل ایک ٹکڑا ہوتا ہے مسائل فقہیہ کا کہ متغیر ہوتے ہیں ان کے حکام بنسبت ان کے جو ان سے پہلے ہیں، سمجھے نا جی۔ باقی اس کا ترجمہ بالکتاب والباب نہیں بناتے، فصل بناتے ہیں، باب پورا بڑا ہوتا ہے جس میں پھر کئی فصلیں ہوتی ہیں۔ اور تقدیم ہاں مصدر کی اضافت ہے مفعول کی طرف، ضمیر اور صاف کی طرف ہے، صاف پہلے گزر گئے نا سارے آندے بکھرے بکھرے بیان ہو نہیں گئے۔ اچھا یہ دھیان کرا جاؤ جڑے ہو، حتیٰ کہ محاذی کرے اپنے بہامین کو، اپنے دونوں کانوں کی لو کے۔ ہونا مسئلہ پتر ادھر دیکھو، اے انگوٹھے اتنے نے نا، اے محاذی نے کی نے، اے انگوٹھے نال لانے مس کرنا بھی یہ بھی کوئی مسئلہ ہے، ذرا دھیان کرے جی۔ مس کرنا شہمتین کا نہیں ذکر کیا گیا متداولات میں، مگر قاضی خان اور ظاہریہ میں کما فی الکوہستانی بے انگوٹھے اس لود نال لگن بھی، متداولات میں یہ مس ذکر نہیں ہے، صرف انہوں نے ذکر کیا ہے جی۔ اور علت بیان کی اس کی صاحب نکایا نے بائیں طور کے وہ کن نال کیوں لائے، واسطے ثابت کرنے محاذات کے، سنی لہذا بابریاں نہیں، پس ظاہر ہوگی اس سے یہ بات کہ مراد مس سے قرب تام ہے، بھی نیڑے کر دے وے، نہ کہ حقیقت مس، نہ کہ لہذا کوئی منافات نہیں۔ ہن دیکھو عام طور تے سمجھانے بھی اے تو تھلوں انج کر کے کن بھی چکی دا جی، چک دے نا، حالانکہ ان مسئلہ کوئی نہیں، بے محاذی انج کرنا ہے، لہذا اتنے نال لگ گیا برابر سمجھ آ گئے نے۔ لیکن عام جڑی آتا تو کی ہے یہ کوئی نہیں مسئلہ نہیں۔ اپنی نماز ٹھیک کرو، اپنی تو پہلے ٹھیک کرو، باقی نے پھر نہیں بنا گے جی۔ اچھا جی، اچھا ہاتھ کیوں چکنے نے، انہیں دی حکمت کی، یہ بھی حکمتاں بیان کرنی ہیں۔ اختلاف کیا گیا ہے کیونکہ بابا کدی کدی گلاں میں چھیڑ دا روحانی گل نال، اے دین سارا روحانیت ہے، اور کو روحانیت بکری شے نہیں۔ ہاتھ اٹھانے کی حکمت کیا ہے؟ بعض نے کہا ہے کہ اشارہ کرنا ہے توحید کی طرف، کدھر؟ توحید کی طرف، اللہ ایک کے۔ بعض نے کہا ہے اشارہ کرنا ہے امور دنیا کے پھینکنے کی طرف، خلف ہو، اے ہاتھ پٹھے کہتے نا جی، گویا میں ساری دنیا پیچھے سٹی ہے، اے نکتے نے، اے نکتے کی ہے، اب چس نہیں چاہتے، باقی یہ بھی باقاعدہ ہے جو ہو جائے، یہ تو پھر پتر قسمت نہ اے بھی چس ہے، بابا بابا سبحان اللہ، اے جڑا تھا کام ہے بڑا پرانا نہیں میں کیا نکتہ بیان کیا جی، کمال کر دیے، اے یہ کوئی نہیں ہو رہا ہے نہیں بس۔ اور توجہ کرنی بے کلیات ہی علی الصلاۃ، اس واسطے بعض نے آکھے تاکہ استقبال کرے اپنے جمی بدن کے ساتھ، تاں واسطے ہاتھ کھڑے کرے جی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ہاتھوں کا اٹھانا نماز کی زینت سے ہے، نماز کی زینت سے ہے۔ بے کل رفن، ہر اٹھانے کے ساتھ 10 نیکیاں ہیں، ہر انگلی کے اٹھنے کے ساتھ 1 نیکی ہے۔ قذاف العینی علی البخاری، قذاف البخاری عمدۃ القاری۔ المشی کہہ رہے ہیں ولم اجد ہوا ابن عمر، میں نے نہیں پایا اس کو ہاں قضا، لیکن ذکر کیا ابن عبد البر نے، وہ یہ ذکر کیا ہے کہ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر شے کی زینت ہے، نماز کی وزینت الصلاۃ التکبیر ورفع الایدی فیہا،
بے تکبیر اولا تے وچ ہاتھ اٹھانے کی نماز دی زینت ہے سنی جی گل جی اے شاباش سبحان اللہ اور دوجی روایت رفع دین دے بارے وچ بھی ہر انگلی دے مقابلے ایک نیکی اے جڑا ہاتھ اٹھانا ہے تے 10 نیکیاں کنیاں 10 نیکیاں سبحان اللہ توجہ اچھا جی اور اس تعبیر میں اے ویکھو نا متن وچ جب ارادہ کرے مرد نماز میں داخل ہونے کا نکالے اپنی ہتھیلیوں کو اپنی آستینوں سے پھر اٹھائے ان دونوں کو کدھر کانوں کے برابر کن کے برابر کانوں کے برابر اٹھائے سنے ہی آندھے نہیں جڑا کہ نا کناں دے برابر اٹھائے اگلے پاسے دیکھو ثم کبارا پھر اللہ اکبر پڑھے اور جڑا متن ترتیب آ رہی ہے بے پہلے کی کرے ہاتھ تھلے جائے تو پھر تکبیر پڑھے ان واپس آ جاؤ اور اس تعبیر میں اشارہ اس بات کے طرف اٹھائے اپنے ہاتھوں کو پہلے تے پھر تکبیر پڑھے ہاتھ کنا تے لجا کے نا تے پھر اللہ اکبر پڑھ دے ہاتھ تھلے لے آوے اور پچھلی باری بھی 3 طریقے پڑھے سانو وَصَحَّحَهُ فِي الْهِدَایَہ اور قدوری میں یہ روایت ہے کہ اٹھائے اپنے ہاتھوں کو تکبیر کے ساتھ انج اللہ اکبر اور یہی مروی ہے کہ ان سے امام ابو یوسف اور امام طحاوی سے 2 طریقے آ گئے اور وہ ہے کہ وہ هو الذی علیہ عامۃ المشائخ اور وہ شے کہ جس پر عامۃ المشائخ ہے وہ اول ہے کہ پہلے ہاتھ اٹھائے پھر اللہ اکبر اور یہی اصح ہے اس لیے کہ رفع میں نفی کبریا کی اللہ تعالیٰ کے غیر سے اور اللہ اکبر میں اس بات ہے کبریائی کا اللہ تعالیٰ کے لیے تو قانون ہے کہ نفی مقدم ہوتی ہے اس بات پر دلیل بات پہلے چکے تو پھر اللہ اکبر بعض نے کہا ہے اٹھائے اپنے ہاتھوں کو تکبیر کے بعد ادھر دیکھو تھلے نے اللہ اکبر تکبیر کے بعد ہاتھ اٹھائے سنیں جی 3 طریقے ہو گئے نا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور کل مروی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کما فی البحر اچھا جی کدے کی ہوئے انہوں یرفع بقدر الامکان عذر بزیادت او نقص یا محلے بے باؤں دی مثلا آکڑی ہے اتنا چکدا تے چوکھی جاندی مثلا ہر کچھ کو مسئلہ ہے ایتھے نہیں جاندی اینجے اتنا کرے تو اتنا چلی جاندی اے زیادتی ہو گئی یا کمزور ہے تو تھلے رہندی اے نقص ہو گئے تو جنہ بھی ممکن کر سکتے ہے او یا یدین میں سے ایک کے ساتھ سوائے دوسرے کے دوسرے فصل نماز کے آداب میں نماز کے آداب سے ہے نکالنا رجل کا اپنی ہتھیلیوں کو اپنی آستینوں سے تکبیر کے وقت اور نظر کرنی مسلی کی اپنے سجدے کی جگہ کی طرف قیام کی حالت میں اور قدم کے ظاہر کی طرف رکوع کی حالت میں اور اپنے ناک کے ارنبا کی طرف سجدہ کی حالت میں اور اپنی جولی کی طرف بیٹھنے کی حالت میں اور کاندھوں کی طرف سلام پھیرنے کی ہینڈ سارے حال سلام پھیرنے کی حالت میں اور روکنا کھانسی کو جتنی طاقت رکھے اور بند کرنا اپنے منہ کو اباسی کے وقت اور بند کرنا اپنے منہ کا اباسی کے وقت اور کھڑا ہونا جس وقت کہا جائے حی علی الفلاح اور شروع ہونا امام کا
جس وقت کہا جائے جس وقت کہا جائے قد قامت الصلاۃ قد قامت فصل فصل نماز کی ترکیب کی کیفیت میں نماز کی ترکیب کی کیفیت جب ارادہ کرے رجل جب ارادہ کرے رجل دخول فی الصلاۃ کا دخول فی صلاۃ کا تو نکالے اپنی ہتھیلیوں کو تو نکالے اپنی آستینوں سے اپنی آستینوں سے پھر اٹھائے دونوں ہاتھوں کو پھر اٹھائے دونوں ہاتھ اپنے کانوں کے برابر کانوں کے برابر